تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی جمعۃ المبارک کا ہمارا جو موضوع ہے سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا، آپ کے فضائل و مناقب کا، آپ کے مقام و مرتبہ کا ذکر و خیر جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم شہید ہیں، وہ عظیم نواسہ رسول ہیں، وہ عظیم بیٹے ہیں، وہ عظیم لخت جگر ہیں، جن کا تذکرہ ان کی شہادت سے پہلے بھی ہوتا رہا، ان کی شہادت کا تذکرہ ان کی شہید ہونے سے پہلے بھی ہوتا رہا، کم از کم 58 سال تقریباً پہلے، جب حضور ظاہری طور پہ جلوہ گر تھے، ابھی امام پاک شہید نہیں ہوئے تھے، آپ کا ذکر پاک جاری تھا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ تو یہ پہلا شہید ہے کہ جو شہید تو بعد میں ہوا، لیکن شہادت کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ یہ پہلا شہید ہے کہ جو ابھی شہید نہیں ہوا، لیکن ان کی شہادت کا چرچا فرش پر بھی تھا، عرش پر بھی تھا۔ امام پاک اللہ نے آپ کو یہ رتبہ عطا فرمایا، ورنہ شہید ہونے کے بعد ہر ایک کو مقام ملتا ہے، شہادت کے بعد مقام ملتا ہے، شہادت کے بعد شہرت ملتی ہے کہ فلاں شخص شہید ہوا، فلاں شخص نے میدان جہاد میں جمع مردی کے ساتھ جہاد کیا، فلاں شخص نے فلاں مقام پہ بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ لیکن امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 60-61 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن 1 یا 2 ہجری پاک میں آپ کی شہادت کا تذکرہ پاک ہو رہا تھا، اور تذکرہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، رب کے محبوب تھے، کائنات کے حبیب تھے، حسین کے نانا تھے، میرے اور آپ کے آقا تھے، مجلس اصحاب کی تھی، اور آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ ابھی جبرائیل میرے پاس آیا، اس نے وہاں کی مٹی لا کر مجھے دی ہے، اور ساتھ بتایا ہے کہ آپ کی امت آپ کے نواسہ کو شہید کرے گی، اور یہ نشانی ہے کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی، آپ سمجھ لینا آپ کا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین پاک شہید بعد میں ہوئے، آپ نے جہاد بعد میں کیا کربلا کے میدان میں، آپ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ یوں ڈٹے کہ قیامت تک کے لیے ہر حق والے کے لیے آپ ہی مشعل راہ ہے۔ جو بھی حق بات کرے گا، باطل کے سامنے آئے گا، باطل کے سامنے ڈٹ جائے گا، وہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راستے پر، آپ کے نصب العین پر، آپ کے مشن پر وہ انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ قیامت تک یہ بات یاد رکھیے گا، قیامت تک باطل قوتیں، باطل لوگ، یزیدی لوگ یہ قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اگر باطل لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، یزیدی فکر کے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، تو حسینی فکر کے لوگ بھی قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ زمین پر یزیدی قوتیں موجود ہوں، ان سے ٹکرانے کے لیے حسینی قوت موجود نہ ہو، میدان عمل میں حسینی قوت نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ جب بھی باطل قوتیں سامنے آتی ہیں، کوئی نہ کوئی حسینی علم لے کر، حسینی فکر لے کر، حسینی نظریہ اور حسینی سوچ لے کر ان کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کل میرا حسین نہ کھڑا ہوتا یزید کے سامنے، کل اگر حسین نے تلوار نہ اٹھائی ہوتی، کل اگر حسین نے اپنا کنبہ ذبح نہ کرایا ہوتا، کل اگر حسین کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں آپ کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوتا، وہاں قیام نہ کیا ہوتا، وہاں قرآن کی تلاوتیں نہ کی ہوتی، تو قیامت تک شاید یزیدی قوتیں آتی رہتی، سامنے حسینی فکر کا کوئی نہ ہوتا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یزید کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے اپنا پورا کنبہ ذبح کرا دیا، لیکن قیامت تک کے لیے اپنے نانا کی امتیوں کو یہ پیغام، یہ میسج، یہ دعوت فکر دی ہے، اور یہ سوچ دی ہے کہ جب بھی میرے نانا کے دین پر کوئی مشکل وقت آئے، اگر حسین
اتنا سونا اور اتنا پیارا اور اتنا نازک ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے اور نانا کے دین کو بچا سکتا ہے، تو جب بھی کبھی میرے نانا کے دین پہ ایسا وقت آئے تم بھی حسین کی طرح اپنا سب کچھ قربان کر دینا، لیکن نانا کے دین کو بچا لینا۔ اللہ اللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات یاد رکھیے گا، تاریخ کا حصہ ہے، پوری تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب بھی باطل قوتیں سامنے آئی حق ان کے سامنے ضرور آتا ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور، جب نمرود پوری قوت اور طاقت کے ساتھ سامنے آیا، نمرود کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہے، بادشاہت ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے۔ باطل جب سامنے آیا، اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی نمرود باطل بن کے آیا، حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں سامنے آیا۔ اب تھوڑا سا آگے آئیے نا، ایک دور آیا باطل فرعون کی صورت میں آیا، بڑا طاقتور جابر ظالم حکمران، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اپنے آپ کو معبود کہنے والا، اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور بادشاہ کہنے والا، لیکن جب باطل فرعون کی صورت میں آیا، تاریخ کے اندر موجود ہے، حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، جب بھی باطل آئے حق اللہ کی طرف سے سامنے ضرور آتا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے آئیے، مکہ کی سرزمین گئے، باطل ابو جہل کی صورت میں سامنے آیا، اس امت کا فرعون جس کو اللہ کے محبوب نے اس امت کا فرعون کہا، باطل ابو جہل کی صورت میں آیا، حق میرے آقا محمد رسول اللہ کی صورت میں آیا۔ یہ تاریخ کا حصہ رہا، تاریخ کا حصہ رہا، جب بھی باطل آیا، دین کو مٹانے والے آئے، دین کی جڑیں کاٹنے والے آئے، دین کو ختم کرنے والے آئے، پھر اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جنہوں نے اس دین کی جڑوں اور بنیادوں کے اندر اپنا خون شامل فرمایا، اپنی آل کا خون شامل فرمایا، اپنے بیٹوں کو ذبح کروایا، اپنے بھائیوں کو ذبح کروایا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں مختصر کہ جب بھی اسلام کو مٹانے والے آئے، اللہ کی طرف سے اسلام کو آباد کرنے والے بھی آئے۔ اور محبت سے سبحان اللہ۔ یہ دور دور کی بات، زمانے زمانے کی بات ہے، اللہ کا نظام قدرت ہے، وہ چاہے باطل کو خود مٹا دے، لیکن اللہ فرماتا ہے نا نا، ایک نظام قدرت ہے، عالم اسباب پہ قائم ہے، اسباب سبب، کوئی نہ کوئی نظام اس انداز میں چل رہا ہے۔ ایک دور ایسا آیا کہ جب یزید آیا، وقت کا ظالم اور جابر حکمران، جس نے کعبہ اللہ کے پردوں کو آگ لگائی، جس نے کعبہ اللہ کے اندر کئی دن تک اپنے گھوڑوں کو بندھوایا، نماز تک مسجد نبوی شریف میں نہ ہوئی، کئی دن تک اذان نہ ہوئی، 1700 اصحاب مدینہ شریف کے 1700 قاری صحابہ، عام صحابہ نہیں بلکہ قرہ صحابہ کرام علیہم رضوان، جناب والا وہاں اس میدان کے اندر یزید کے لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے مدینہ شریف سے تھوڑے سے دور فاصلے کے اوپر 1700 صحابہ شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے ظلم کیے یزید نے، لیکن یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا جب بھی باطل آئے حق اللہ کی طرف سے ضرور آتا ہے۔ جب یزید کا دور آیا، 60 ہجری کا دور، جس سے پناہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اپنے وقت کے اندر مانگتے تھے، یا اللہ مجھے 60 ہجری سے بچانا، جس میں بچوں کی حکومت آئے گی، جس میں جناب والا اس طرح کے لوگ آئیں گے جو اسلام کی جڑوں کو کاٹیں گے۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، جب یزید پکار رہا تھا، جب یزید بول رہا تھا، جب یزید جڑوں کو کاٹ رہا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے ایک نواسے کو چنا، فرمایا تاریخ یہ ہے، ہسٹری یہ ہے، جب بھی باطل سامنے آئے
حق اللہ کی طرف سے ضرور آتا ہے۔ اگر یزید اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، اب حسین سامنے آئے گا، حق کی صورت میں آئے گا، یزید جڑوں کو کاٹے گا، میرا حسین 72 تن کا خون دے کر اسلام کو تناور درخت بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، جب بھی باطل آئے حق ضرور سامنے آتا ہے۔ اور نظام دیکھیں، یزید جڑوں کو کاٹ رہا ہے، اسلام کی جڑوں کو، اور حسین اسی اسلام کی جڑوں کو اپنے بیٹوں کا، اپنے بھانجوں کا، اپنے بھتیجوں کا، اپنے سب کا خون دے کر وہ جو جڑوں کو کاٹا جا رہا تھا، آپ نے پھر اسلام کے پرچم کو لہرایا، اور ایسا لہرایا ہے کہ آج بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، قیامت تک اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا انشاءاللہ۔ جس کو حسین نے بلند کیا ہے، جس پرچم کو حسین نے بلند کیا ہے، اب وہ نیچے نہیں آئے گا۔ کسی بندے نے یہ بھی کہا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے کہا جی ضرورت کیا تھی امام پاک کو کربلا کے میدان میں جانے کی اور اپنا کنبہ ذبح کرانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ مدینہ میں بیٹھے رہتے اور آپ اپنی جس مسند پر تشریف فرماتے، جس گدی پر تشریف فرماتے، وہ کائنات کی سب سے بڑی مسند ہے، اللہ کے محبوب کی۔ آج کوئی پیر اپنی مسند کو نہیں چھوڑتا۔ حسین پاک نے مدینہ کے اندر ہاتھ چومنے والے بہت تھے، نذرانے دینے والے بہت تھے، پیار کرنے والے بہت تھے، محبت کرنے والے تھے، عشق کرنے والے تھے، مریدین تھے، متعلقین، متوسلین سب تھے۔ حسین پاک کربلا کے میدان میں کیوں گئے؟ آپ نے مدینہ شریف کو کیوں چھوڑ دیا؟ 7-8 ذوالحج کو آپ نے مکہ پاک کو چھوڑا ہے، حالانکہ 10 ذوالحج کو تو حج ہوتا ہے۔ آپ 7-8 ذوالحج کو مکہ کو چھوڑ کے، یعنی حج جیسی عبادت کو حسین پاک نے چھوڑ دیا، جبکہ مکہ پاک میں موجود تھے لیکن پھر بھی چھوڑا۔ تو کیا ضرورت تھی؟ بنا جاتے، بیٹھے رہتے مدینہ پاک میں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، وہ بابا نان کا تھا، وہ کہیں جا رہا تھا جنگل میں، اس نے دیکھا کہ درخت ہے اور درخت کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن جو پرندے ہیں وہ درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ آگ لگے تو پرندے بیٹھے رہتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ درخت کو آگ لگے تو پرندے بیٹھے رہتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں نا۔ اس نے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا حیران ہوا کہ یار درخت کو آگ لگ گئی ہے اور پرندے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اڑ ہی نہیں رہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ حسین پاک کو جب پتا تھا کہ ہم نے کربلا میں شہید ہونا ہے تو آپ ادھر ادھر ہو جاتے، آپ نے کیوں سارا کنبہ ذبح کرا دیا؟ تو کہتے ہیں بابا نانک اس نے کہا پرندوں سے کہ بھائی بڑی عجیب بات ہے، درخت کو آگ لگی ہوئی ہے اور پر تمہارے ساتھ ہیں اور تم اڑ ہی نہیں رہے ہو۔ اللہ، شیر وہ اصل میں تو شیر ہے، بابا نانکی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سکھ تھا، اس نے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں اڑ رہے؟ تم بڑے بے وقوف پرندے ہو، آگ لگ گئی ہے، اب چھوڑ دو درخت کو۔ اللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں آگ لگی اس برچھ کو، برچھ کہتے ہیں درخت، آگ لگی اس برچھ کو اور جلنے لگے اس کے پاس۔ درخت کو آگ لگی، اس کے پتے جلنے لگے۔ آگ لگی اس برچھ کو اور جلنے لگے اس کے پاس۔ تم کیوں رو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ؟ بابا نانکا کہنے لگا تم کیوں رو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کیا آگے سے جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا پھل کھایا اس برچھ کا اور لبڑے اس کے پاس۔ کیا کہا انہوں نے؟ پھل کھایا اس برچھ کا اور لبڑے اس کے پاس۔ انہوں نے کہا ہم کیوں اڑ کے جائیں، ساری زندگی اس درخت کا پھل کھایا گئے،
جناب والا اس کے پتے جناب خراب ہوتے رہے، ہم اس کے اوپر بیٹھے رہے، اس نے ہمیں جناب موقع دیا بیٹھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، خوراک کے لیے اس نے پھل دیا، پھل کھایا اس برچھ کا اور لبڑے اس کے پاس، اب بٹ ہمارا جیونا جن مریے اس کے ساتھ۔ جس نے یہ کہا کہ امام پاک کربلا کے میدان میں کیوں گئے، آپ نے اپنا کنبہ کیوں ذبح کرایا، آپ ادھر ادھر ہو جاتے، مدینہ میں بیٹھے رہتے، کسی اور جگہ چلے جاتے، آپ نے سارا کنبہ ذبح کرایا، ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا ضرورت تھی جس حسین پاک کو اللہ کے محبوب نے اتنی محبت دی ہو، اتنی شفقت دی ہو، اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہو، جس حسین پاک کو اللہ کے محبوب نے اپنی زبان چسوائی ہو، جس حسین پاک کو اللہ نے کے محبوب نے اتنی محبت دی ہو، جب دین پہ مشکل وقت آیا حسین ادھر ادھر نہ ہوئے، آپ نے اپنا خاندان ذبح کرا دیا، بھانجوں بتیجوں کو ذبح کرایا، اپنی جان بھی دے دی تاکہ قیامت تک کے لیے میرے نانا کی امتیوں کو پتہ چل جائے جس حسین کے لیے اللہ کے محبوب نے سجدے میں جا کے 72 تسبیحات کو پڑھا ہے، حسین پاک نے ان 72 تسبیحات کی لاج اس طرح رکھی، ادھر نانا نے 72 تسبیحات پڑھی، ادھر نواسا نے 72 تن قربان کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی جانے کی؟ میں نے کہا جانے کی ضرورت تو تھی، جس نانا کے لیے وہاں پہ اپنا طائف کے میدان میں جس نانا کی جوتیاں بھر جائیں خون سے، اس دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے 3 سال تک اصحاب پیغمبر نے سوائے چمڑے اور کھجور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، انہوں نے 2-3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر گزارا کیا۔ جس نانا نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اگر اس نانا کے دین پر مشکل وقت آیا ہے تو کیا اب حسین اس کو چھوڑ دے گا؟ کیا حسین وہ سب کچھ بھول جائے گا؟ یہ ایک حصہ تاریخ کا یہ ہے کہ حسین کہ نانا نے حسین کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ نے حسین سے پیار کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور نے خود حسین سے بہت محبت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین پاک کا مقام اصحاب پیغمبر کی نگاہ میں بہت بلند تھا۔ اس لیے کہ جب میرا صدیق مسجد سے نکل کے عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلتے ہیں، حسن پاک سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو صدیق پاک حسن پاک کو اپنے اوپر اٹھاتے ہیں، اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں، مدینہ کی گلی کا چکر لگواتے ہیں، اور جب علی پاک سامنے آتے ہیں صدیق کہتے ہیں علی بیٹا تو تیرا ہے، لگتا مصطفیٰ جیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی پاک مسکرانے لگ گئے کہ بیٹا آپ کا ہے لیکن ہے یہ شبیہ مصطفیٰ، اس کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ تو حسین پاک سے اتنی محبت اصحاب نے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ پاک بڑے مشہور صحابی ہیں، بزرگ تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، ایک جنازے میں چلے گئے، واپس آئے تو حسین پاک بھی جنازے میں تھے، سفر تھوڑا لمبا تھا، واپس آتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کی سفید داڑھی ہے، بزرگ ہیں، حسین پاک بیٹھے ہیں تھوڑا سستانے کے لیے، اپنی آرام کرنے کے لیے، کیونکہ سفر تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ آئے، دیکھا حسین پاک آرام کر رہے ہیں، ایک پتھر پر بیٹھے ہیں اور آپ کے دونوں پاؤں مبارک نیچے ہیں۔ تو دیکھا حضرت ابو ہریرہ نے کہ حسین پاک کے جو جوتی ہے، جو پاؤں ہیں، اس پر گرد و غبار ہے۔ پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے، بزرگ صحابی نے کیا کیا؟ آج تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اصحاب کے خلاف تھے، اہل بیت اطہار کے خلاف صحابہ کا عمل تھا۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، اپنی پرانی سب کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضور کی آل سے جس طرح پیار حضور کی اصحاب نے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ نے پتہ ہے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتاری، سفید ریش بزرگ، اور حسین پاک ابھی جوان ہے، آپ نے اپنی پگڑی اتاری، اپنا امامہ اتارا، حسین پاک کی جو جوتیاں تھیں نا اس کو صاف کرنے لگ گئے۔ حضرت امام پاک نے اپنا قدم پیچھے کیا کہ چچا جان اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی داڑھی سفید ہے، آپ نے امامہ اتار دیا ہے، میری جوتی صاف کر رہے ہیں۔ سنیے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ خلاف تھے اصحاب اہل بیت اطہار کے اور ان کے آپس میں دشمنی تھی، اللہ کی عزت کی قسم ہے
جب حضرت حسین پاک نے قدم پیچھے کیے تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا حسین پاک جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے جس کو ابو ہریرہ جانتا ہے، اگر مدینے والے جان لیں اپنی زبانوں سے آپ کی جوتیاں صاف کریں۔ اللہ اکبر، کا زبانوں سے صاف کریں آپ کی جوتیاں، اگر یہ جان لیں آپ کا مقام و مرتبہ۔ یہ کوئی اور قوم ہے، یہ کوئی اور لوگ ہیں جو قرآن سے بھی ناآشنا ہے، جو حدیث سے بھی ناآشنا ہے، اور جو مستند تاریخ سے بھی ناآشنا ہے۔ حضرت عمر پاک کے بعد جوڑے آئے نا، بڑے قیمتی جوڑے، تو آپ نے سب کو جوڑے دے دیے۔ آخری بات سنا رہا ہوں، حسن اور حسین پاک کو آپ نے جوڑے نہیں دیے۔ کسی نے کہا جی حسن اور حسین پاک تو رہ گئے، ان کو آپ نے کپڑے دیے نہیں ہیں، کہیں باہر سے آئے تھے نا جوڑے۔ اللہ اکبر، تو کیا فرمایا حضرت عمر پاک نے؟ فرمایا کہ حسین حسنین کریمین شریفین مطہرین یہ بڑے قیمتی ہیں، لباس قیمتی تو تھے لیکن ان قیمتی لباسوں میں بھی کوئی لباس ایسا نہیں تھا جو حسن اور حسین پہ جچتا ہو۔ کہا جی اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک بندہ بھیجا، کہا یمن جاؤ، یمن، مکہ سے مدینہ سے یمن، اور کہا وہاں سب سے جو قیمتی لباس ہو بچوں کا وہ لباس لے کے آؤ۔ جب تک کہتے ہیں وہ بندہ واپس نہیں آیا نا، عمر پاک بڑے پریشان رہے، بے چین رہے۔ جب وہ قیمتی لباس آیا آپ نے حسن حسین کو پہنایا، پہنا کے دیکھا، پھر آپ مسکرانے لگے، کہا حسنین پاک معاف کرنا، جو سوٹ آئے تھے بظاہر تو بہت قیمتی تھے لیکن کتنے آپ قیمتی ہیں نا عمر پاک جانتا ہے۔ کہا اب میں خوش ہوں، اب سوٹ بھی قیمتی ہیں، حسنین بھی قیمتی ہے۔ اللہ، یہ ہے اصحاب کی آل سے محبت۔ یہ مستند احادیث ہیں، یہ بخاری میں روایت تھی جو میں نے پہلے سنائی ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لے لیا ہے کہ اہل بیت اور اصحاب آپس میں دشمن تھے معاذ اللہ۔ دو اشعار میں پیش کروں گا، بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، بڑا خوبصورت انہوں نے کلام لکھا ہے کہ اہل سنت جماعت وہ ہے جو آل سے بھی پیار کرتی ہے، اصحاب سے بھی پیار کرتی ہے۔ اہل سنت جماعت وہ ہے جو آل سے بھی ان کی بھی تعظیم کرتی ہے، اصحاب کی بھی تعظیم کرتی ہے۔ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، کسی میں فرق نہیں کرتے، ہمیں سب سے پیار ہے۔ ہمیں صدیق پاک سے پیار، عمر پاک سے پیار، عثمان پاک سے پیار، حیدر کرار سے پیار، بی بی فاطمہ سے پیار، ہمیں حسن حسین سے پیار، ہمیں نعرہ حیدری سے بھی پیار ہے، اور ہمیں نعرہ حق چار یار سے بھی پیار ہے۔ ہمیں سب سے محبت ہے، اس لیے کہ سب کا تعلق اللہ کے معبود کے ساتھ ہے۔ اور بس یہ بولی ذرا سبحان اللہ۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، میرے نبی پہ سارا۔ اللہ اکبر، میرا تھوڑا گلہ خراب ہے، آپ مل کے پڑھیں تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میرے نبی پہ سارا، اللہ، اور مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان۔ کس کے صدقے جی؟ مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان۔ ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، پیارا حق چار یار ہے۔ یہ پیار ہے، ہر ایک کے مقام کو ماننا ہے، کسی کے خلاف زبان منہ نہیں کھولنا، کیونکہ اصحاب سے حضور کو محبت ہے، آل سے حضور کو محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں جس سے حضور پیار کرے ہمیں اس سے بھی پیار ہے، جو حضور سے پیار کرے ہمیں اس سے بھی پیار ہے۔